السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، سرائکی زبان میں خوبصورت اور پرتاثیر کلام کے حوالے سے جن شعراء کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں شاکر شجاع آبادی صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ سر، آج میرا سوال انہی کے حوالے سے ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے شاکر شجاع آبادی صاحب کی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزازی ڈگری دی گئی، ڈاکٹریٹ کی۔ تو سر، سوال میرا اسی حوالے سے ہے کہ ہمارے ذہنوں میں شاید اعزازی ڈگری کا مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہے، تو آج آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اعزازی ڈگری کیا ہوتی ہے اور پھر عہد حاضر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، ہر ادارہ کسی بھی بڑی ہستی کی جو خدمات ہوتی ہیں، وہ چاہے ادب کے حوالے سے ہوں، چاہے سائنس کے حوالے سے ہوں، چاہے صحافت کے حوالے سے ہوں، یا زندگی کے کسی بھی شعبے کے حوالے سے ہوں، تو تعلیمی ادارے کے جو ڈومین میں چیز آتی ہے حرف تحسین پیش کرنے کے لیے، وہ ڈگری ہے، جس کو ہم اعزازی ڈگری کہتے ہیں۔ یعنی جیسے حکومت ہے تو وہ کسی کو اعزاز دے سکتی ہے، ہلال امتیاز کا، ستارہ جرأت کا، یا نشان حیدر کا۔ چونکہ وہ حکومت ہے تو وہ اس طرح کے اعزازات دیتی ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ادارہ ہے تو وہ کسی کے فن کی تحسین کے لیے ایک ایوارڈ دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اعزازیہ بھی اس کو پیش کر سکتا ہے۔ لیکن جو یونیورسٹی ہوتی ہے اس کے ڈومین میں ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کا اعزازیہ یا ایوارڈ، یا جیسے میں نے بتایا کہ حکومت جو ہے وہ کسی کو اعزاز دیتی ہے۔ یونیورسٹی ایک تعلیمی ادارہ ہے، تو وہ جب کسی کے لیے ایک حرف تحسین اسے پیش کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، اور دنیا بھر کی جو جامعات ہوتی ہیں وہ اپنے ملک کے یا بعض اوقات ملک سے باہر کی بھی کسی بڑی اور عظیم ہستی کو اس اعزازی ڈگری سے نوازتی ہیں۔ اس میں جیسے ہم نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اداکار شاہ رخ خان کو قانون کی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی۔ یہ ڈگری ہماری سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو بھی دی گئی۔ مطلب یہ تو وہ شخصیات ہیں جو مجھے سامنے طور پر ابھی یاد آ رہی ہیں۔ مطلب بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو یہ اعزازی ڈگری جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ڈگری جو ہوتی ہے یہ تو کوئی نہ کوئی ایکڈیمک کیریئر کی تکمیل کے بعد دی جاتی عموماً۔ یعنی جیسے آپ ایک طالبہ ہیں، آپ نے بی ایس کیا تو آپ کو بی ایس کی ڈگری ملی، پھر آپ نے ایم فل کیا تو آپ کو ایم فل کی ڈگری ملی۔ تو ڈگری جو ہوتی ہے یہ کسی ایکڈیمک ایکٹیویٹی کے بعد دی جاتی ہے، یہ کوئی اعزازی طور پر نہیں دی جاتی۔ یعنی آپ کو جو ڈگری ملی ہے یہ اعزازی نہیں ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعزازی ڈگری کیوں دی جاتی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی کیا افادیت ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو ڈگری ہے یہ چونکہ اعزازی ہے تو اس کا جو دائرہ ہے وہ صرف اعزاز کی حد تک ہے۔ یعنی آپ کسی آرٹسٹ کو، کسی جرنلسٹ کو، کسی فنکار کو، کسی بھی حوالے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہے، آپ اسے ڈگری دینا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس کا تعلق جو ہے عزت و تکریم سے ہے۔ یعنی یہ وہ ڈگری نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیں۔ یعنی یہ جو اعزازی ڈگری دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ شاکر شجاع آبادی اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر شاکر شجاع آبادی کہلائیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈگری چونکہ ایکڈیمک ایکٹیویٹی کے بعد دی جاتی ہے اور یہ اعزازی ڈگری ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ اس میں کوئی ایکڈیمک ایکٹیویٹی انوالو نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھیں گے۔
پھر جیسے کہ ڈگری ایکڈیمک ایکٹیویٹی کے بعد دی جاتی ہے، اور ڈگری ملنے کے بعد اس کی ایک اہمیت جو ہے وہ عملی زندگی میں کسی ملازمت کی صورت میں ہوتی ہے. تو یہ جو ڈگری ہے یہ کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے یہ اس لیے بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی ہمارے عموماً جن کو بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو یہ ڈگری ملی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک صاحب نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں لیا، کوئی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں، تو یہ ڈگری مفت میں کیوں دی گئی ہے. تو جیسے کوئی بھی مقام کسی کو ایک تکریم کے طور پر دیا جاتا ہے، تو یہ جو ڈگری ہے یہ صرف ایک مقام تکریم کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. یہ صرف ایک احترام کے لیے ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا ہے. لیکن اس ڈگری کے بعد جیسے کہ کسی کو بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ پھر ایک سابقہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ اگر عبدالعزیز ہے تو اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالعزیز ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ماریہ پروین ہے تو وہ ڈاکٹر ماریہ پروین ہو گئی. لیکن یہ جو ڈگری ہے اس کے بعد شاکر شجاع آبادی کوئی ڈاکٹر شاکر شجاع آبادی نہیں ہو گئے، بلکہ یہ صرف ان کے اظہار تکریم کے لیے ہے. اور یہ ڈگری جو ہوتی ہے یہ آگے کسی منصب کے لیے یا کسی مالی منفعت کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتی ہے. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ چونکہ یونیورسٹی کا جو ڈومین ہے وہ حکومت کا ڈومین یا کسی ادارے ایسے کا ڈومین کہ جو مالی طور پر یا ایوارڈ دے سکتا ہے وہ نہیں ہے. یونیورسٹی کا ڈومین جو ہوتا ہے وہ تعلیمی ڈومین ہوتا ہے، وہ ایکڈیمک ڈومین ہوتا ہے، تو وہ ڈگری ہی دے سکتا ہے. تو جب وہ ڈگری دی جاتی ہے یہ اعزازی نوعیت کی، تو اس اعزازی ڈگری کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے فن کا اعتراف کیا، ہم نے آپ کی فکر کا اعتراف کیا، ہم نے آپ کی شخصیت جس بھی حوالے سے اس کی پہچان بنی ہے ہم نے اس کا اعتراف کیا. تو یہ اعتراف اور تکریم اور اعزاز کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس ڈگری کی حیثیت جو ہے وہ ایکڈیمک ہوتی ہے. آپ کی گفتگو سے اعزازی ڈگری کا جو ایک مفہوم ہے وہ واضح ہوا، ورنہ جاننے میں مطلب سب کو پتہ ہے کہ اعزازی ڈگری کیا ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جاننے میں اور سمجھنے میں خاصا فرق ہے، اور آج آپ کی گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں خوشحال ناظر کے حوالے سے. ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کا تعلق ہے، بہت عمدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں. آپ کی نظموں کا ایک مجموعہ بجوکا کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک اور تصنیف جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اردو نظم حیت اور تکنیک کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آج ان کے نظموں کے مجموعے بجوکا سے میں نے 2 مختصر مگر دلچسپ نظمیں منتخب کی ہیں. یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے گھڑی ساز. گھڑی ساز آنکھوں پہ عدسہ لگا کر گھڑی میں مچلتے سبھی دائروں کو بڑے غور سے دیکھتا جانچتا ہے. گھڑی ساز آنکھوں میں عدسہ لگا کر گھڑی میں مچلتے سبھی دائروں کو بڑے غور سے دیکھتا جانچتا ہے. واہ، کیا کہنے. کہاں کون سا پیچ ڈھیلا یا حد سے زیادہ کسا ہے، کہاں کون سی سوئی اٹکی یا بھٹکی ہوئی ہے، بہت خوب. یا چابی سے جو منسلک ہے گراری کے دندانے ٹوٹے ہوئے ہیں، کہاں کون سا نقص ہے یہ گھڑی ساز سب جانتا ہے. واہ، کیا کہنے. گھڑی ساز میری گھڑی کی ذرا جانچ کر دو، یہ بگڑا ہوا وقت ہے بس اسے ٹھیک کر دو. واہ، بہت خوب، بہت خوب سر، کیا کہنے. یہ دوسری نظم ہے، یہ شعری مجموعے کا جو عنوان ہے بجوکا اسی عنوان سے ہے. صلیب تن پر قمیص پہنے، یہ سر پہ الٹی سجا کے ہانڈی ہری رتوں میں جو بیج سبزے کے آن ٹھہرا ہے کس کا پہرا ہے. واہ. ہری رتوں میں جو بیج سبزے کے آن ٹھہرا ہے کس کا پہرا ہے. میرے کھیتوں کے سارے راکھوں کا جسم کیا برف ہو گئے ہیں. بہت خوب.
یہ پھڑ پھڑاتا لباس جس سے بھرم ہے اس کا، اگر پرندوں نے نوچ ڈالا، اگر ہواؤں کے زور نے دھجیاں بنا دیں تو کیا کرے گا۔ واہ، بہت خوب سر، بہت خوب، بہت خوب نظمیں آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، انہی خوبصورت نظموں کے ساتھ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کی تعارف کی جانب۔ تو سر آج کون سی کتاب تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ ابھی جو میں نے 2 نظمیں پڑھی ہیں، تو ایک تو نظم کا تخلیقی عمل ہوتا ہے، ایک نظم کا تفہیمی عمل ہوتا ہے۔ جیسے ہماری اکیڈیمک اس میں شعر کی ایک تشریح کی جاتی ہے اور اس کے معنی تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، تو شعر کے حوالے سے تو ہمارا ذہن تھوڑا سا یعنی جو سمجھے کہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ شعر کو کیسے سمجھا جاتا ہے، لیکن نظم کو کیسے سمجھا جاتا ہے یہ ایک الگ پیرایا ہے۔ تو یہ ایک کتاب ہمارے سامنے ہے، معانی کی صبحیں۔ نون راشد ہماری جدید اردو نظم کا ایک صاحب اعتبار نام ہے۔ اقبال کے بعد جو ہمیں اردو نظم کا ایک مربع نظر آتا ہے، یعنی فیض، میرا جی، مجید امجد اور نون راشد۔ تو راشد ہمارے ان شعراء میں ہیں کہ جن کی نظمیں اپنی تفہیم کے اعتبار سے ایک بڑا سلیقہ مانگتی ہیں۔ تو نظم کا تجزیہ کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں پہلا کام میرا جی نے کیا، اور اس نظم میں کے عنوان سے انہوں نے بہت سارے نظموں کے تجزیات کیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کے تجزیے کی روایت آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، معانی کی صبحیں، کہ جس میں نون راشد کی جو منظومات ہیں ان کے جو تجزیے کیے گئے ہیں، تو وہ تجزیات ما متن کے، یعنی نظم کا متن ہے اور اس کے بعد جو تجزیہ ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو نظمیں اور ان کا متون اور ان کے جو تجزیات ہیں، یہ ان کو جمع کیا ہے مشتاق احمد نے۔ مشتاق احمد ہمارے نوجوان اساتذہ میں ہیں، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں یہ نوجوان استاد ہیں اور بہت ہر دل عزیز ہیں اور لکھنے پڑھنے والے ہیں، اور کسی نہ کسی حوالے سے ان کی کتاب جو ہے وہ سال میں ایک بار منظر عام پہ لازمی آتی ہے۔ تو یہ راشد کی نظموں کے مطالعات ہیں۔ تو اس میں جن نظموں کا تجزیہ کیا گیا ہے، تو وہ راشد کی ایسی نظمیں بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ معروف ہیں، اور بعض نظمیں ایسی بھی ہیں جو معروف نہیں ہیں لیکن راشد کی فکر کو سمجھنے کے سلسلے میں بڑی اہم ہیں۔ تو اس میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا میرا جی کا، تو اس میں ابتدائی جو 6 نظمیں ہیں، رقص، اجنبی عورت، خودکشی، داشتہ اور زنجیر، یہ وہی نظمیں ہیں جو میرا جی کے اس مجموعے میں شامل ہیں، یعنی اس نظم میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبا ویراں، میزبان، تیل کے سوداگر، ابو لہب کی شادی، اسرافیل کی موت، یہ وہ نظمیں ہیں جو راشد کی فکر کو سمجھنے کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہیں۔ اور اس میں ہم اگر دیکھیں کہ جن لوگوں نے ان کے تجزیے کیے ہیں، تو ان میں انیس اشفاق ہیں، ان میں ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا ہیں، ان میں ڈاکٹر ناصر عباس طیر ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک آگے فہرست دیکھتے ہیں، تو یہ کوئی 26-27 کے قریب نظمیں ہیں، ان کے تجزیات شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں اگر ہم آگے نام دیکھیں تو ڈاکٹر وزیر آغا ایک بہت اہم نام ہے، عقیل احمد صدیقی ایک بہت اہم نام ہے، ڈاکٹر سجاد باقی رضوی، شمس الرحمان فاروقی، یہ بہت اہم نام ہے، ضیاء جلندھری، ظاہر ہے کہ وہ تو خود بھی ایک بہت اچھے نظم کے شاعر تھے۔ تو اس کتاب کا یہ حسن ہے کہ اس میں جہاں وہ تجزیات کے جو ہمارے اہم اور معتبر ناقدین نے کیے ہیں، وہاں جو ہمارے بعض جدید ناقدین ہیں، جن میں ڈاکٹر ضیاء الحسن ہیں، کہ جن میں اشفاق احمد ورک ہیں، جن میں قاسم یعقوب ہیں، تو ان کے تجزیات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہمارے وہ طالب علم کہ جو نون راشد کی نظموں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ نظم کو سمجھنا ہے اس تجزیے کو پڑھ کر، ایک ان میں جو تجزیات کا ایک خاص انداز ہے کہ ہمارے طالب علم یا ادب کے قارئین ان تجزیات کی روشنی میں اپنے آپ کو بھی اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ کسی نظم کا تجزیہ کیسے کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم کتاب ہے۔ مشتاق احمد جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اردو ادب کے خود بھی جواں سال استاد ہیں،
اور مختلف حوالوں سے ان کی کتابیں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، اور ہم ان کی جو دیگر کتابیں ہیں ان کا تعارف بھی پیش کریں گے۔ فی الحال یہ ایک تازہ کتاب جو کہ منظر عام پہ آئی ہے، معانی کی صبح، نون راشد کی نظموں کے تجزیات، اور مرتب ہیں مشتاق احمد۔ بہت خوبصورت، بڑی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔